بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس سبق میں اسم کی تعریف اور اسم کی علامات سے متعلق بات ہوگی۔ اسم کی تعریف مصنف علیہ رحمہ نے جن الفاظ سے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی، ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات میں ہو، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اس حال میں کہ وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یا غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہو اور 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجل و علم ہے۔ رجل کا معنی ہے کوئی ایک آدمی، علم کا معنی ہے علم، دانائی، جاننا۔ مصنف علیہ رحمہ نے اسم کی 10 علامات ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ذکر کی ہے کہ اس کا مخبر عنہ اور مخبر بھی بن اور وہ مضاف بن سکتا ہو، اور اس پر الف لام داخل ہو، اور اس پر حرف جر داخل ہو، اور اس پر تنوین بھی داخل ہو، اور اس کا تثنیہ، اسی طرح جمع، اسی طرح صفت یا موصوف بننا بھی صحیح ہو، اور اس کا مصغر بننا بھی صحیح ہو، اور اس کا منادہ بننا بھی ٹھیک ہو۔ یہ 10 علامات مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں اسم کی کئی علامتیں ہیں، بعض نے 18 اور بعض نے 32 تک اسم کی علامات ذکر کی ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ رحمہ کتاب میں سب سے پہلے اسم کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، اسم ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی جو دلالت کرے ایسے معنی پر فی نفسها جو معنی اس کلمہ کی ذات میں موجود ہو۔ کلمۃ یہ موصوف ہے، تدل یہ جملے اس کے لیے صفت واقع ہے۔ تو اسم ایسا کلمہ ہے تدل جو کلمہ دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر، معنی یہ موصوف ہے، فی نفسها یہ ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے، ایسے معنی پر فی نفسها جو معنی اس کلمے کی ذات میں پایا جائے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ غیر یہ بھی معنی کے لیے صفت ثانی ہے، ایسے معنی پر دلالت کرے وہ کلمہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ جو معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ آنی الماضی والحال والاستقبال، 3 زمانوں سے میری مراد وہ ماضی ہے، زمان حال ہے اور زمان استقبال ہے۔ کا رجل و علم، رجل و علم۔ مصنف علیہ رحمہ نے اسم کی 2 مثالیں ذکر کی ہے۔ رجل اس لیے کہ اس کا تعلق ذات سے ہے کہ خارج میں موجود ہے، اور علم اس کا تعلق صفت سے ہے کہ جو قائم بالغیر ہوتا ہے، خود اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، صفت ہے۔ وعلامتہ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اسم کی علامات ذکر فرمائیں گے۔ علامت کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے کوئی چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے، جس کے ذریعے وہ چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے۔ تو اعتراض ہوگا کہ اسم کی تعریف جب مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کر دی تو اسم دوسرے قسیمین سے یعنی فعل اور حرف سے ممتاز ہو چکا، اب علامات ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ تعریف کے ذریعے کوئی چیز دوسرے چیزوں سے ممتاز ہوتی ہے ذہنوں میں، اور علامات سے کوئی چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہوتی ہے خارج میں. تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے پہلی تعریف ذکر کی تاکہ ذہنوں میں اسم جو ہے وہ دوسرے قسیمے سے ممتاز ہو جائے، اور اب علامات ذکر فرما رہے تاکہ خارج میں بھی یہ اسم اپنے قسیمے سے ممتاز ہو جائے. تو اسم کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان یصح الاخبار عنہ وبہ، کہ اس کلمے کا اخبار عنہ اور اخبار بھی بننا درست ہو، صحیح ہو. یعنی وہ کلمہ مخبر عنہ بھی بن سکتا ہو اور مخبر بھی بن سکتا ہو. کا زید قائم، جیسے کہ زید قائم ہے، زید یہ مخبر عنہ ہے اور قائم یہ مخبر بھی ہے، اور دونوں اسم ہے. والاضافۃ، دوسری علامت وہ یہ ہے کہ اس کا مضاف بننا درست ہو، کہ اس کلمے کا مضاف بننا درست ہو. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اضافت بتقدیر حرف جر، جیسے کہ غلام زید ہے، اور ایک ہے اضافت بذکر حرف جر، جیسے ضربت بالخشب. تو یہاں پر بالخشب میں بھی خشب کی اضافت یہ ضربت کی طرف ہوئی ہے، ضربت کی اضافت یہ خشب کی طرف ہوئی ہے، لیکن با حرف جر کے واسطے سے ہوئی ہے. تو اس لیے یہاں پر جو اضافت مراد ہے وہ اضافت مراد ہے جو بے تقدیر حرف جر ہو، یعنی حرف جر وہاں لفظوں میں مذکور نہ ہو، جیسے غلام زید. یہاں بھی اصل میں غلام لزید ہے، لیکن یہاں پر حرف جر لفظوں میں مذکور نہیں ہے. تو غلام زید جو کلمہ مضاف بنتا ہو حرف جر کے تقدیر کے ساتھ تو وہ کلمہ ہمیشہ اسم ہوگا. ودخول لام التعریف، تیسری علامت اسم کی یہ ہے کہ لام تعریف کا داخل ہونا اس پر صحیح ہو. ان یصح دخول لام تعریف، کہ لام تعریف کا اس پر داخل ہونا صحیح ہو. یاد رکھیں نکرہ پر جو الف لام داخل ہوتا ہے اور اس الف لام کی وجہ سے وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اس الف لام کو الف لام تعریفی کہا جاتا ہے. تو چونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض کے ہاں الف لام دونوں یہ تعریف کے لیے آتا ہے، یعنی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں صرف لام یہ تعریف کے لیے آتا ہے، جیسے کہ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے بھی امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے کہا ودخول لام تعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا بھی صحیح ہو اس پر، جیسے الرجل. تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے تعریف کے لیے یعنی جو نکرہ جس حرف سے معرفہ بنتا ہے وہ صرف لام تعریف ہے، الف لام دونوں نہیں ہے. والجر والتنوین، اور اس پر جر اور تنوین کا داخل ہونا صحیح ہو، جیسے بزید، دونوں کی مثال ہے. بزید زید پر با حرف جر داخل ہوا ہے، والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا بھی صحیح ہو، جیسے زید. تو حرف جر اور تنوین یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوں گے. والتثنیۃ والجمع، اور اس کا تثنیہ بننا، والجمع اور جمع بننا بھی درست ہو. والنعت، اور صفت بننا بھی درست ہو. تثنیہ اور جمع بننا یہ بھی اسم کی علامات ہے. تثنیہ اور جمع، اعتراض ہوگا تثنیہ اور جمع تو فعل میں بھی پایا جاتا ہے، فعل بھی تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، جیسے ضربا ضربا ضربو. تو اب تثنیہ اور جمع تو فعل کے بھی آتے ہیں. جواب یہ ہے کہ فعل خود سے تثنیہ اور جمع نہیں بنتا، بلکہ فعل کو جو تثنیہ اور جمع کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ علامات جو ہوتی ہے اسم کی صورت میں، تثنیہ اور جمع کی علامات، ان علامات کی وجہ سے اس فعل کو تثنیہ یا جمع کا فعل کہا جاتا ہے. جیسے ضربا میں الف علامت تثنیہ ہے، اور تو اس لیے اس کو تثنیہ کا فعل کہا جاتا ہے کہ یہ تثنیہ کے لیے ہے. ضربو میں وہ علامت جمع ہے تو اس کو فعل جمع کہا جاتا ہے کہ یہ فعل جمع کے لیے ہے.
وغیرہ ذالک والنعت، اور اس کا صفت بننا بھی ٹھیک ہو۔ اعتراض ہوگا کہ صفت تو جیسے ابھی ہم نے ایک پڑھا کلمۃ تدل علی معنی، یہ تدل صفت واقع کلمتوں کے لیے، صفت تو فعل بھی بنتا ہے، پھر یہ اسم کی علامت کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ فعل بھی صفت بنتا ہے لیکن بتاویل مفرد ہو کر، یعنی اسم کے تعویل میں ہو کر، مفرد کے تعویل میں ہو کر وہ پھر صفت بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ صفت بننا یہ اسم ہی کی علامت ہے، اور یہاں پر نعت سے مراد یہ صفت اور موصوف دونوں ہے، موصوف بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ والتصغیر والنداء، اور اسم کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کلمے کا مصغر بننا درست ہو۔ والنداء، ندا سے مراد یہاں پر منادا ہے، جیسے یا زیدو، زیدو یہ منادا ہے تو اس کا منادا بننا درست ہو۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، یہ جتنے بھی علامات ذکر کیے ہیں یہ سب کے سب اسم کے خواص میں سے ہے، اسم کی علامات میں سے ہے۔ ومعنى الاخبار عنہ، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ان یصح الاخبار عنہ، کہ اس کا مخبر عنہ بننا درست ہو۔ اخبار عنہ کا مطلب کیا ہے؟ ان یکون محکوما علیہ، مخبر عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ محکوم علیہ بنے، محکوم علیہ بن سکتا ہو۔ کیوں بھئی؟ محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگایا جائے، اس لیے کہ یہ اسم یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ما لم یسمى فاعل ہوگا اور یا مبتدا ہوگا، اور یہی تینوں محکوم علیہ ہوتے ہیں۔ لکونی فاعلا، اس لیے کہ یہ مبتدا، یہ اخبار عنہ یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مبتدا ہوگا، اور یہ سب کے سب محکوم علیہ ہوتے ہیں۔ ویسمى اسما لسموه علی قسمیہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی وجہ تسمیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں۔ یاد رکھیں خلاصتاً کہ اسم یہ سما اس میں اختلاف ہے۔ بصریین فرماتے ہیں کہ اسم کے اصل وہ سمون ہے، اصل میں اسم یہ سمون تھا، سما یسمو سمون سے، اور اس کا معنی ہے بلند ہونا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے قسیمین پر یعنی فعل اور حرف پر بلند ہے، کہ یہ کلام میں مسند الیہ اور مسند دونوں بن سکتا ہے، مخبر عنہ اور مخبر بھی دونوں بن سکتا ہے، بخلاف فعل کے کہ وہ صرف مخبر بھی بنتا ہے، اور بخلاف حرف کے کہ وہ نہ مخبر عنہ بن سکتا ہے اور نہ مخبر بھی۔ تو یہ اپنے قسیمین یعنی فعل اور حرف پر بلند ہے، تو اس لیے اس کو اسم کا نام دیا گیا۔ اور کوفیین فرماتے ہیں کہ اسم اصل میں وسم تھا، اور وسم کہتے ہیں علامت کو، کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے اور اپنا معنی پر جو ہے دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ کوفیین کے مذہب پر رد فرما رہے۔ وَيُسَمَّى اسمًا، اور اسم کا نام اسم رکھا گیا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِمَيْهِ، کیوں؟ بوجہ اس کے بلند ہونے کے، بوجہ اس کے بلند ہونے کے، علی قسمہ اپنے دونوں قسموں پر، قسمین پر، لا لکونہ وسمن، نے اس وجہ سے کہ یہ علامت ہے علی المعنی اپنے معنی پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔